کی ابتدا ہی اس کی انتہا ہے۔ تو جب ایمان کی ابتدا کلمہ طیبہ ہے تو ایمان کی انتہا بھی کلمہ طیبہ ہے۔ ابتدا بھی کلمہ طیبہ ہے، انتہا بھی کلمہ طیبہ۔ اس طرح ایک گٹھلی لگاتے ایک چھوٹے سے گندم کے دانے سے اتنا بڑا پودا جب بن جائے اور ایک دانے کے اوپر جب سینکڑوں گندم کے دانے لگ جائیں تو پھر یاد رکھو کہ یہ سارے درجے اور کلمے کو صحیح معنی میں اور بڑے پیمانے پر حصول کریے کہ کلمہ بیج ہے دین کا، کلمہ بیج ہے قرآن کا، کلمہ بیج ہے احادیث کا، کلمہ بیج ہے ہر نیک عمل کا، اور باقی سارے اعمال کہیں تنا ہے، کہیں چاوے ہیں، کہیں پھل ہیں، کہیں پتے ہیں، کہیں پھول ہیں، لیکن حاصل پھر میں کیا ہے؟ کلمہ ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں معذرت کے ساتھ پہلے معذرت کر لی، انتظامیہ مجھے پیسہ سے انتظار کون کرے تاکہ کلمہ طیبہ کا وظیفہ تھوڑی دیر میں شروع ہونے والا۔ میں معذرت کے ساتھ کہ مجھے سالہ سال ہو گئے گلی گلی ریلیوں کی صورت مختلف جگہوں پر کلمہ طیبہ کے ورد کا موجودہ دور کے کمیونیکیشن سسٹمز کے ذریعے سے ہم نے اسپیکر، ایمپلیفائر مختلف طریقوں سے کلمہ طیبہ کو اجاگر کرنے کی کوشش کی، لیکن لکھانے کے انتظامات دیکھیں، اس کے پڑھنے پڑھانے کے مرکز سے لے کر سینکڑوں تک ہر دیہاتی ایریے میں کوئی بغیر کسی انتظامات کے کہ بھائی ایک چیز کا بندوبست کر لو بیٹھنے کے لیے اپنے عزیزوں کا، اپنے اہل علاقہ مسلمان مرد و خواتین بچوں کو بلا ہم آ جائیں، کلمہ طیبہ کی عظمتیں بتائیں گے، شریعت کے اندر اس کی برکتیں بتائیں گے، روحانیت کے اندر اس کی برکتیں بتائیں گے، دنیاوی زندگی کے اندر اس کی برکتیں بتائیں گے، قبر کی برکتیں بتائیں گے، آخرت کی برکتیں بتائیں گے، یہ کہاں کام آئے گا یہ برکتیں بتائیں گے۔ لیکن معذرت کے ساتھ یہ ایک چھوٹی سی حقائق و واقعہ دلیل کے طور پر کہ آج ہم کس طرح سے اس کو سمجھ رہے ہیں، پڑھا تو آپ سب نے ہوگا، بہت سے کثیر لوگوں نے اس کو پڑھا ہوگا، لیکن میں سمجھانے پر بھی میں نے معذرت پہلے کر دی اگر کسی کو برا لگے کہ ایک کمہار اپنے گدھے پر مٹی کھودنے کا کام کرتا ہے، تو مٹی کھودتا ہے اور اپنے گدھے پر لادتا ہے اور لوگوں کی عادت کے مطابق وہ مٹی ان تک پہنچاتا ہے۔ یہ اس کا کام تھا، شعبہ تھا اس کا۔ مٹی کھودتے کھودتے اچانک ایک دن مٹی کھودتے ہوئے مٹی میں سے ایک بڑا خوبصورت پیارا سا موتی نکل آتا، بڑا پیارا خوبصورت سا موتی نکل آتا۔ اب وہ ایک ان پڑھ ہے، جاہل ہے، دیہاتی جیسے بھی ہے، اس کا کام بچپن سے لے کے یہی تھا جو اسے اس کے معجزات سے ملا کہ مٹی لینا ہے، کھودنا ہے اور اسے اپنے گدھے پر لاد کر جہاں جس نے آرڈر دیا ہے مٹی کے لیے، اپنے چاہے گھر بنانے کے لیے چاہے کسی بھی ضرورت کے لیے، تو مٹی وہاں پہنچانا۔ کھودتے کھودتے ایک خوبصورت موتی ہاتھ لگتا ہے، وہ اس میں سراغ کر
اس میں سوراخ کر کے اس میں ایک دھاگا یا رسی ڈال کے خوبصورتی کے لیے اپنے گدھے کے گلے میں ڈال دیتا ہے، اپنے گدھے کے گلے میں ڈال دیتا ہے کہ چلو اس سے میرا گدھا کافی خوبصورت لگے گا۔ اسی طرح روز آنے جانے کا معمول کرتا ہے۔ ایک دن ایک جوہری جو بھائی موتیوں کا جواہر کا شناسا ہوتا ہے، کاریگر ہوتا ہے، پہچاننے والا ہوتا ہے، جس طرح وہ گدھے والا اپنے شعبے میں کاریگر تھا، اسی طرح جوہری جواہر کی شناس رکھنے والا، شناسائی رکھنے والا، موتیوں کا ہیرے جواہرات کا اسپیشلسٹ کاریگر وہ پاس سے گزرتا ہے، اس کی نظر گدھے کے گلے میں لٹکے ہوئے موتی پر پڑی ہے، وہ اس کا تجربہ، اس کی شناسائی، اس کا اسپیشلسٹ ہونا، وہ فوراً فرق کر لیتا ہے کہ یہ تو بڑا قیمتی ترین ہیرا ہے، اور اس گدھے والے نے اسے گدھے کے گلے میں ڈال رکھا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اگر اس کو اس کی قیمت کا پتہ ہوتا تو یہ گدھے کی بجائے اس کے اپنے گلے میں ہوتا، گدھے کی بجائے اس کے اپنے گلے میں ہوتا۔ اگر گدھے کے گلے میں ہے تو یہ اس کی قیمت سے اس کی قیمت سے ناواقف وہ گدھے والے کو کھڑا کر دیتا کہ اے بھائی گدھے والے، کیا یہ جو تم نے گدھے کے گلے میں موتی ڈالا ہوا ہے یہ فروخت کرو گے؟ وہ گدھے والے کو اپنے گدھے کے گلے میں ڈلا ہوا موتی ہی بڑا خوبصورت لگ رہا، کہتا نہیں مجھے کوئی اتنی ضرورت نہیں ہے، وہ مجھے تو یہی اندازہ تھا نا، اگر قیمت کا پتہ ہوتا تو گدھے کے گلے میں تو نہ ڈالتا، اس لیے اس نے کہا نہیں، میرے گدھے کے گلے میں ہی بڑا خوبصورت لگتا ہے، میں آتے جاتے لوگ اسے دیکھتے ہیں، آتے جاتے لوگ اسے اس کی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں تو میں بیچنا تو نہیں چاہتا، فرمایا کہ اگر تمہیں اچھی قیمت مل جائے، جوہری کہتا ہے اگر تمہیں اچھی قیمت مل جائے تو تب تو بیچ دو گے کہ نہیں کوئی اور موتی لے کر اس کے گلے میں ڈال دینا۔ اب یہاں پر دنیا داری کا ہے، وہ مزدور غریب لالچ پیدا ہوتی ہے، کہتا ہاں اگر اچھی قیمت مل جائے تو چلو میں فروخت کر دوں گا، کوئی اور موتی لے کر اپنے گدھے کے گلے میں ڈال دوں گا۔ تو جوہری کہتا ہے بتاؤ کہ کیا قیمت لوگے، کیا قیمت لوگے؟ اب وہ کون سا اس کی قیمت کو جاننے والا تھا، بتا دیا پہلے بھی کہ جاننے والا ہوتا تو گدھے کے گلے میں تو نہ ڈالتا۔ تو پھر اس نے کہا بھائی میں تو اس کی قیمت سے ناواقف ہوں، تم ہی خواہش مند ہو، تم ہی بتاؤ کہ تم کس قیمت پر اسے خریدنا چاہتے ہو، تم کس قیمت پر اسے خریدنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ مجھ سے تم 5 دینار لے لو، 5 دینار لے لو اور یہ موتی دے دو، اور ایسے عام خوبصورت موتی بھی تمہیں 1 دینار میں، آدھے دینار میں، 1.5 دینار میں تمہیں اور موتی مل جائے گا، وہ تو گدھے کے گلے میں ڈال لینا، باقی 3-4 دینار تمہیں بچت ہو جائے، فائدہ ہو جائے، جن پر مزدوری اور مشقت کرتے ہیں بہت سے زیادہ فائدہ ہو جائے۔ تو یہ جب سودے بازی ہو رہی ہے، حقائق کے راحل سمجھنے کے لیے ہوتے ہیں تو ان پر عقلی اور نصیحت کے نقطۂ نظر سے کرنا ہوتی ہے، نہ کہ اس کے عمل کے حوالے سے۔ جوہری جب 5 دینار قیمت لگاتا ہے تو وہ موتی جانب پھٹ کر ریزہ ہوگا، ٹکڑوں میں بٹ کر اس رسی سے ہٹ کر گر کر ٹوٹ
قدرت ایک مہار و گلے والا وہ بھی بڑا حیران ہوتا اور جوہری بھی بڑا حیران ہوتا، جوہری بھی بڑا حیران ہوتا۔ اب بات تو میں نے پہلے بتا دیا کہ حقائق کی نصیحت کو دیکھتے ہیں کہ جوہری پوچھتا ہے کہ اے موتی تجھے کیا ہوا، یہ کیسے پھٹ گیا؟ تو موتی ہر ذرے ذرے سے آواز آتی ہے، ہر ٹکڑے سے آواز آتی ہے، اے جوہر شناس، اے جوہری، یہ تو گدھے والا تھا، میں زمین کے اندر سے مٹی سے اسے ملا، اس نے سوراخ کیا، اس نے بے ترتیبی سے سوراخ کیا، مجھے گدھے کے گلے میں رسی ڈال دیا، مدتوں سے میں اس کے گلے میں ہوں، لیکن میں پرسکون تھا، میں مطمئن تھا، کیونکہ میں شناسہ کے ہاتھ میں نہیں لگا، میں اپنی قیمت کا تعین گدھے کے گلے میں ہونے کے باوجود پریشان نہیں تھا، کیوں کہ نہ تو گدھے والا مجھے پہچانتا ہے اور نہ ہی گدھا میری قیمت کو جانتا ہے، میں تو اس لیے پھٹ گیا ہوں کہ اے جوہری تو میری قیمت کو جانتا ہے۔ تو نے 5 دینار تو نے تو پہچانتے ہوئے، تو نے تو جانتے ہوئے، میری حقیقت کو جانتے ہوئے بھی میری اتنی کم قیمت لگائی ہے، میں تو لاکھوں دینار کی قیمت والا ہیرا ہوں اور تو میری قیمت لگا رہا ہے صرف 5 دینار۔ بس کیا جو بھی اے جو کہ میں اس گدھے والے اور اس گدھے کے ساتھ مدتوں رہ کر بھی میں اس تکلیف تک نہیں پہنچا کہ جتنا تو نے جانتے ہوئے میری قیمت کو ڈاؤن کر دیا ہے، مجھے اتنا گرا دیا ہے کہ میری قیمت کو جانتے ہوئے بھی تم نے اتنی کم سے کم اتنی کم قیمت لگائی ہے، اتنی کم قیمت لگائی ہے کہ جس کی وجہ سے میں نے پھٹنا ہی بہتر سمجھا۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاریوں کا، میں بھی رات اس اللہ تعالیٰ کے کلمہ طیبہ اور درود و سلام کی، قرآن کی آیات کی صورتیں ہوں، ہر زمان ہر علاقے میں پوچھ کر قرآن کی آیتوں کی صورت میں، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے فرمانوں کی صورت میں، اللہ کے محبوب اولیاء کی زندگی کے واقعات کی صورت میں، آپ سب تک نہ موسم نہ گرمی نہ دنیاوی مالت دولت کی لالچ، ہر گرد سے ہٹ کر فقط امت کی مسلمانوں کی یہ حالت دیکھ کر خود تجزیہ کیا ہے، نماز روزہ حج زکات سے دور اور دنیاوی تنگروں میں اور شیطان کی ظلمات میں دھنس کر کئی دن ایسے گزر جاتے ہیں، ایسے لوگوں سے بھی حلوت تجزیہ لیا ہے کہ کئی دن گزر گئے کلمہ ہی نہیں پڑا۔ اس لیے اس تبلیغ کا مشن کہ اس دین کو اپنا لو، اس کو جو تمہیں وضو کا پابند نہیں کرتا، جو تمہیں مسجد میں جانے کا پابند نہیں کرتا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا کہ رات کو تیری اچانک آنکھ کھل جائے، حالت پاکی ہو نہ پاکی ہو، وضو ہو، رات سو کے تو کہاں وضو؟ فرمایا کہ رات کو تیری اچانک آنکھ کھل جائے، ایک دفعہ میرا اور میرے رب کا کلمہ دہرا لو، 24,000 نیکیاں مل جائیں گی۔ 24,000 فرمایا کہ اگر تو
کلمہ طیبہ پڑھو اور تمہارے پڑھنے کو سن کر اگر کوئی اور ایمان والا بھی تمہارے ساتھ کلمہ پڑھ لے تو تم دونوں کو 60,000 نیکیاں مل جائیں گی۔ تو بات وہی ہے، یہ حافظہ بادشاہ میری طرف چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے گاؤں جگہ کا لوگوں کا انتظام ہے، تمام لنگر کی دعوت ذمہ داری حاضرین کلمہ امت کی مرکزی اور سیکٹر کی انتظامیہ بار بار اعلان کرتی ہے کہ اس کلمہ طیبہ کی برکتوں کو جاننے کے لیے میں خالی برکتیں ہی نہیں بیان کرتا بلکہ اپنے روبرو بٹھا کر جو ہے کلمہ طیبہ کا کم از کم سوالہ جو ہے رضا وظیفہ بھی کروا کے جاتا ہوں تاکہ میری کوشش ہو کہ تمہیں برکتیں بھی مل جائیں اور یہ کلمہ تمہاری زبان سے تمہارے دلوں تک بھی چلا جائے۔ لیکن اتنا آسان طریقہ، اتنا آسان طریقہ، ایسا جوہر کام ہے جو دنیا میں بھی ہر جگہ کام آئے گا، موت میں کام آئے گا، قبر کے ہر سوال کا جواب یہی ہوگا، محشر میں کام آئے گا، اسی کی برکت سے عرش کا چھایا ملے گا، اسی کی برکت سے حوض کوثر کا پانی ملے گا، اسی کی برکت سے پوچھنا سمجھ کر ایک ہی دفعہ کلمہ پڑھنے سے پار ہو جائے گا۔ اس کے پڑھنے والے پر دوزخ کی آگ ہلاک ہو جائے گی، اس کا نیکی کا وزن اتنا زیادہ ہوگا کہ امان نامہ تمہارا حضری ہو جائے گا۔ اور یہ وہ کلمہ ہے، کلمے سے محبت کرنے والے جنت کے 8 دروازوں پر کلمہ طیبہ لکھا۔ بڑی لمبی حدیث مبارکہ ہے، معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر کوشش کروں گا آپ کی وقت کی وضاحت کے تحت اس حدیث مبارکہ کی ترتیب کو بیان کہ کس طرح ہمارے آقا علیہ السلام نے 8 دروازوں کی بزرگیاں بیان کی۔ لیکن ایک بزرگی پوری حدیث میں ہے کہ ہر ایک دروازے پر کلمہ طیبہ درود و سلام پکار کر ہر دروازہ کہے گا کہ اے کلمہ پڑھنے والے، اے کلمے کا ورد رکھنے والے، آ جا میرے اندر سے گزر جا، میری خوش نصیبی ہو جائے کہ کلمے والا میرے اندر سے گزرا ہے۔ وقت کی نزاکت کی، لیکن میں نے معذرت کے ساتھ کہ ہر ایک تک کوشش ہوتی ہے پیغام بھی پہنچے، لیکن آپ اس جوہر کامل کو، جوہر دائمی کو، جو دنیا کی بھی دولت ہے، ہر خیر کے حصول کا ذریعہ یہی ہے، ہر شر، مصیبت، بیماری، شیطان، ہر ایک مصیبت کے خاتمے کا ذریعہ یہی ہے، اور موت کی تلخیوں سے لے کر آخرت کی ہر تلخی کی مٹھاس یہی ہے، اور جنت اعلیٰ انعاماتوں مقامات کی کنجی بھی یہی جوہر کامل ہے۔ لیکن یہاں بھی اس کی تبلیغ کا انتظام و اہتمام ہوتا ہے اور اس کے ورد و وظیفہ کا ہوتا ہے۔ آپ چھوٹے اپنے کاموں، چھوٹی اپنی ضرورتوں، چھوٹی اپنی خواہشوں کی وجہ سے اس دولت کو حاصل کرنے میں خود کو کتنا دور کر لیتے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ اس گدھے والے کی طرح یا اس گدھے کی طرح کہ جو دونوں ہی اس ہیرے کو، اس جوہر کو، اس لال کو پہچاننے والے نہیں تھے، لیکن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، تم تو اس جوہر کی قیمت کو جانتے ہو کہ یہ ہمارے ایمان کا عمل بھی یہی ہے، آخر بھی یہی ہے، ظاہر بھی یہی ہے، باطن بھی یہی ہے۔ پہچانو اس کی قیمت کو، پہچانو اس کی قیمت کو، پہچانو اس کی عظمت اور بزرگی کو، پہچانو
تمہارے کام نہیں آئے، اس سے محبت کرو، اس سے اپنی بنیاد بناؤ۔ اگر دیگر نیک اعمال پر عمل نہیں ہو رہا، اس کو بند کر کر کے نماز، روزہ، حج، زکات کی توفیق مانگو، توفیق مانگو کہ یا اللہ ایک فرض بنا لیا ہے، اس کی برکت سے باقی سارے فرضوں کی توفیق ہے۔ یا اللہ ایک سنت بنا لی ہے، اس کی برکت سے باقی ساری سنتوں کی توفیق دے دے۔ نیت کرنا اور توفیق طلب کرنا تمہارا کام ہے، عطا کرنا اور عطا کروانا اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے۔ جزاکم اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وہ آ جائے محبت کے ساتھ خانہ کعبہ اور روزے اس کا صبر کر لیجیے۔ آسمانوں کا کیونکہ کلمہ طیبہ کا بند کرتے ہیں، آسمانوں کے ساتھوں دروازے کھل جاتے ہیں، ہم عرش کے سائے کے نیچے آ جاتے ہیں۔ تو آج جنت کے 8 دروازوں پر ہمارا انجام، ہم جنت کے لیے بنائے گئے ہیں۔ جنت میں ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو داخل کیا گیا ہے، خطا کے سبب نکال کر دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔ اے دنیا کے گھروں کو، دنیا کے باغوں کو، محلات کو، دنیا کے زمین و جائیداد کو اپنا ملکیت ماننے والوں، جاننے والوں، ہمارے اصل گھر، ہماری اصل جائیداد جنت میں ہے، جہاں سے ہمیں نکالا گیا ہے۔ آؤ کوشش کرو کہ وہاں واپس پہنچنے کی جو ہے کامیابی کے اسباب مل جائیں، جن میں کلمہ طیبہ، درود و اسلام سب سے بڑا، سب سے اول تاہمیت دیا۔ اس چھنی ہوئی جائیداد جو ہمارے باپ آدم علیہ السلام، ہماری ماں حوا سے شیطان نے حملہ کر کے چھنوائی ہے، ہمارا اصل محل بھی وہی ہے، باغات بھی وہی ہے، ہمارا رہن سہن بھی وہی ہے، ہماری تمام نعمتیں وہی پر ہیں۔ آؤ اپنے اصل گھر تک جانے کی تیاری میں، کوشش میں لگ جاؤ اور اس دنیا کو امتحان کا جاتا، اس دنیا کو وہاں پہنچنے کے ذریعے کے طور پر استعمال کرو، تاکہ اس دنیا میں خود کو فنا کر دو۔ اگر اس دنیا میں خود کو گم کر دو گے تو جان لو کہ اپنی جنت کو خود گم کر دو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اجر کی صورت میں جنت کی بخشش عطا فرمائے اور انعام کی صورت میں دنیا کے لیے رحمتوں کی بخشش عطا فرمائے۔ کلمہ طیبہ کا ذکر، جس سے نیت میں جتنا عزم و احترام ہو سکتا ہے بادب ہو جائیے، اور قلبان الیہا جو ہون کا چہرہ ہر وجود ملے، اور کمزور اور ضعیف ان کی آواز کا مطلب اتنی ضرور ہو کہ اپنے کانوں تک آئے، اور ہمت رکھنے والے اللہ تعالیٰ، یہ کہا جائے بات حکموں کے اندر ذکر جہاد کے حوالے سے محاذت دیا ہے، لیکن بات یہ نہیں کہ اللہ ہم کیسا ہوتا ہے، وہ تو ہماری شرط سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ تو ہماری جانوں سے بھی ہمارے زیادہ قریب ہے۔ بات تو یہی ہے کہ ہمارے ہی آواز سے خمسہ ظلمات کا شکار ہو چکے ہیں، ہم اتنا بڑے کہ ہماری آواز اپنے ہی کانوں تک، اپنے ہی دماغ تک، اپنی ہی آنکھوں تک، اپنی ہی زبان کے ذریعے سے اپنے دل تک، سینے تک، اس روح تک چلی جائے تاکہ کلمہ کا نور ہمارے ذرے ذرے میں سما جائے۔ زور سے مراد یہ نہیں کہ یہاں پڑھو اور وہاں دور دور تک جائے، زور سے مراد جوش، ایسا ذوق ہو، ایسا شوق ہو، ایسی محبت ہو، ایسا ہوش ہو اور ایسا عشق بڑا جوش ہو کہ ذرے ذرے تک کرنے کی طاقت پہنچے۔ اور آواز میری آواز سے اونچی نہ ہو تاکہ ترتیب ایک جیسی رہے، اور میری ترتیب کے مطابق پڑھتا ہے تاکہ مختصر اور مناسب وقت کے اندر ہم سوالات کلمہ طیبہ درود و السلام کا وظیفہ پورا کریں۔ محبت کے ساتھ
نیت آغاز میں آپ کو بتا دی ہے، وہ کر لیجیے، دوبارہ دوہرا لیجیے، اپنے دنیا اپنے اور اپنے باوجداد کی تمام نیکیوں، اپنے اور اپنے مدرکی کی تمام نیکیوں اور دلی مرادوں کی قبولیت کی نیت کر لیجیے، اور جنت اجر میں اور دنیا انعام میں عطا کی نیت کر لیجیے، اپنے گناہوں اور خطاؤں کی معافی کی نیت کر لیجیے، اور دنیاوی مجالس یہ کفارے کی اور تمام نیکیاں جو قضا ہو چکی ان کے کفارے کی نیت کر لیجیے، یا قضا دینے کی توفیق کی نیت کر لیجیے، اور جن فرضوں اور شرطوں پر عمل نہیں ہو رہا ان کی توفیق کی نیت کر لیجیے، ان کے علاج کی نیت کر لیجیے۔ اللہ کو اللہ کی بارگاہ میں عذر تو پیش کریں گے، یا اللہ ہم نے فلاں محفل میں تجھ سے باقی فرضوں پر بھی عمل کرنے کی توفیق طلب کی، محبت کے ساتھ اللہم صل علی رحمتک رحمت حبیبک رحمت عبادک رحمت ماہ نجم الحرام رحمت قیمت طیبت قولی ثابت رحمت صلو علیہ وسلم تسلیما رحمت شہر ملاد النبی رحمت شہر ملاد علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ رحمت حق یا اللہ یا حق انت الذي يشهد الحق ويبطل الباطل بين الخلائق بحقه بحق نعوذ بالله ونستغفر الله ونستغفر الله ونجعل جميع درجات الفية الخبثة ونستغفر الله ونستغفر الله ونستعين بالله ونستغفر الله ونستهدي الله ونستهدي الله ونستغفر الله ونستفتح الله ونستغفر الله ونستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وما شاء الله كان وما لا يشاء لا يكون إلا لله إنا إليه راجعون ويغفر الله ما يشاء كتب الله لا إله أنا ونغفر ونشكر الله يا الله يا حق يا الله يا حق أنت الذي ربنا نستغفر جميع درجات الحق والحق جميع درجات الفية الباطلة بين الخلائق بحق ذاته بحق أفضل الاسم کا بحق أفضل المقام کا أفضل الكلام کا أفضل الذكر کا بحق ذات حبیب کا حق افضل الاسم ذات حبیب کا افضل المقام ذات حبیب کا افضل الکلام بحرمت ذات حبیب کا حق افضل عباد اللہ نبینا صدیقنا شہداء صالحین اولیاء اللہ اصفیاء اللہ حق ملتقی نبی فہو آل حق کلمہ حق حق دعوت حق حق افضل محبت حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی
بار بار ارشاد فرماتا ہے کہ جب مجھے اور میرے محبوب کو یاد کرنے کا موقع مل جائے تو پھر کثرت کے ساتھ یعنی زیادہ مقدار میں یاد کر. کیوں؟ تو کہ یہ کلمہ تیری دنیا میں ہر خیر کے لیے بھی کام آنا ہے، ہر خیر کو حاصل کرنے میں کام آنا ہے، ہر شر و مصیبت کے ختم ہونے میں بھی اسی نے کام آنا ہے، اور دنیا سے موت اور موت سے جنت ہر مرحلے تک اس کلمے نے کام آنا ہے. جتنا زیادہ ورد کیا ہوگا اتنا ہی زیادہ کام آئے گا. محبت کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ آپ کی فائنل تصویر ذوق شوق خلوص محبت عشق اور ایسا جوش و جذبہ کہ جس کی حدیث مبارکہ میں رہنمائی کی گئی ہے کہ جب اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرو تو اس طرح سے یاد کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ جانے. پاگلوں والا دیوانہ نہیں، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اور کلمہ طیبہ کا پکا سچا دیوانہ کہ جس پر ماں باپ بہن بھائی بیوی بچے مال جان سب کچھ دنیا اور آخرت قربان، ایسا دیوانہ جوش جذبہ نیت ارادہ آپ کے اپنے اختیار میں محبت کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
دائما أبدا بأن يدولنا ومن يقيلنا وليودنا وليفعولنا وليستشفي لنا وليطبب لنا وليستغفر لنا وليحفظنا وليبذلنا وليحفظنا ولينذرنا 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 وليثبتنا وليغلبونا وليغلبونا وليخرجنا من الظلمات إلى النور ويقضي لنا كل حاجاتنا وليقبل كل دعواتنا وليهلك كل حدانا كل عوننا ولداونا لداوي التبليغ ومجالا كلمة طيبة قول ثابت وصلوا عليه وسلم تسليما لداوي حاجب قلبي وندم فوج پاکستان میں خیر امت وليدون جبريلون والملائكة والخلافات والوراثات والوارث والجن والرزق والجنة والعوض والخيرات ظاهر الباطن نائما أبدا شكرا نشكر الله 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 كثيرا كثيرا ظاهرا باطنا دائما ابدا ربنا تقبل منا انك سيد الدعاء نستغفر الله 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 ونشكر الله العلي العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم الغفور الشكور من كل ذنب ونتوب اليه وجزنا نعماتك ورحماتك وبركاتك وعلمك ورزقك وتوفيقاتك ظاهرا باطنا دائما ابدا درود السلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم إلى يوم الدين الحمد لله رب العالمين الحمد لله محفل وظیفہ سوالات کلمہ طیبہ درود السلام قبل تقریر کے مراحل تک اب دعا کا مرحلہ ہے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ذکر سنت ہے اور اس زبان و دل کی شروع سے ہم نے کلمہ طیبہ درود السلام کا ذکر کیا ہے اسی سے جب جوڑ کر آمین کہیں گے تو پوری قوم کا بیڑا پار ہو جائے گا اللہ وہ ہمارے ذکر اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے محبوب بندوں کو اشارہ ثواب کی اپنے بخشش کے لیے ضرورت نہیں ہے بلکہ ہم یہ جو اشارہ ثواب کا تحفہ پیش کرتے ہیں یہ اپنی محبت کے ثبوت کے تحت پیش کرتے ہیں تو یہ محبت کا ثبوت ہوتا ہے اپنی محبت کے تحت اس کلمہ طیبہ درود السلام کے تحفوں کو ثبوت کرتے تاکہ آپ سب کی طرف سے یہ تحفہ جو ہے بڑے بارگاہوں میں پیش کیا جائے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا اپنے دنیا آخرت کی سب کے لیے رکھے ہوئے ربنا طیبنا وثبتنا بلا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعبادہ علیہ وسلم وآلہ بہلیدو لنا رب کلمہ طیبہ رب محمد رسول اللہ رب امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلال جل میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں نے جس کا ذریعہ کلمہ طیبہ درود السلام و نصیحت مغربہ کے لیے ذریعہ نازل اس کے تمام انتظامات تمام سے لے کر اس کے زمین کے مراحل ہر چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی اللہ کی خدمت میں اللہ اپنے فضل و
احسان سے تمام حاضرین تمام میزبانوں تمام مہمانوں کی محبتوں کے ساتھ اللہ سب کے متعلقین کے سلام کے ساتھ یا اللہ سب کا سلام سب کی حاضری اور یہ سب کے تحفے تیری پاک اور پیاری بارگاہ اقدس میں ایک قدم ایک ایک لمحہ ایک ایک سانس ایک ایک دھڑکن ایک قوم ایک سبیل فی سبیل اللہ تبرک کر اے تمام سب تیری بارگاہ میں قبولیت کے لیے پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما یا اللہ اس کی صحبت درجہ تزیم سے زین کر فرما کے سالے صاحب میرے پیارے حبیب سیدنا شفیع الامت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب معراج کی بات اور پہلی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما آپ نے حضرت فی النبی بات اللہ نبینا صدیقنا شہداء صالحین اولیاء فی اللہ مشاہد مسلمین نقول نبی وآلہ وسلم علیہ وسلم حمزہ ابوبکر صدیق عمر بن عثمان غنی بقیہ ملاد علی مرتضی کرم اللہ وجہ حضرت فاطمہ سلام اللہ محمد المؤمنین و بہن سے مجد و حسین شہید کربلا صحابہ کربلا سلام اور سے پاک حضرت جبیل سے کرنے حجار سلوت ریبی بجمی جنید شبلی حضور سے دکھوسی عظمائیوں سے نبی القادر جیلانی حضور دا تلقن بخش چلی جویری حضرت سلیمان الیان محمد دوشائے کندمہ کیا شمکر حضرت پاک رحمان سب تیرے محبوبوں سلسلے میں شاہیہ قادریہ حضرت خواجہ وحید الدین شیخ شیخیہ سروردیہ نقشبندیہ تمام تیرے محبوبوں ان کے ابا و جناد ان کے مشاہد و محسنین ان کے خلفائے مرسائے کامرین کو پیش کرتے ہوئے یا اللہ ہم تمام حاضرین ہم سب کے والدین ابا و جناد آدم علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جو بھی ابا و جناد میں فوت ہو چکے جو بھی اہل ایمان دنیا سے جا چکے سب کے جسم و روحوں کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما اللہ اپنے رحمت کریمانہ جہاد کا عذاب قبر معاف فرما دے کلمت بدرود و سلام کے برکت سے سب کے جسم و روحوں کو سلامتی عطا فرما کر یا اللہ جنت کی بخشش کریم اللہ کی بخشش عطا فرما دے اللہ کی برکت سے ہمارے سیرہ کبیرہ گناہ ہو ہر خطا سزا گناہ گناہ بد دعا ازمائش دلت سے معافی گناہ کی بخشش عطا فرما کر ہم سب کو بھی جنت کی بخشش کریم اللہ عطا فرما دے اللہ تیرے فرمان کے مطابق تجھے کثرت سے سینکڑوں ہزاروں کے بجائے لاکھوں میں جسمانی طور پر یاد کیا ہے اللہ اپنے فضل و احسان سے ہم پر اپنے عزت کے مال و دولت کے عزت آبرو کے کامیابیوں کے رحمت و برکت و نعمتوں کے سہشوں اور سہولتوں کے موجودہ دور کے تمام تر سہشوں اور جدید سہولتوں کی برکات مردوں عورتوں بچوں بوڑھوں خواتین سب کی ضروریات زندگی کو پورا کرتے ہوئے گھر کے باہر مردوں کے کاروباری امور میں خیر و برکات اور کامیابی کے اسباب عطا کرتے ہوئے سب کی صحت و شفا میں زندگی کی خیرات و برکات میں تعلیم و تربیت میں علم و عمل میں یا دنیا میں ظاہر و باطن کی نعمتوں میں اور یا اللہ ہماری اور ہمارے ابا و اجداد کی تمام تر نیکیوں ہمارے مشاہد کی ابا و اجداد کی نیکیوں کی قبولیت میں ہمارے اور ہمارے متعلقین کی تمام نیکیوں اور دعا کی قبولیت میں اور یا اللہ دنیا کی خوشحالیوں خوشحالیوں اور جنت کی نعمتوں سے ہمیں مالا مال فرما دے جنت کی نعمتوں سے مالا مال فرما دے یا اللہ ہمارے مال جانی زیادہ بروجہ داد کاروبار نیکی کے ہر کام منظام میں خیر برکت دینے کے بعد کی بخشش عطا فرما دے یا اللہ اپنے فضل و احسان کریمانہ سے یا اللہ پھر روزگاروں کو اچھا روزگار مدد روزگار میں بھی کھانا مال برکت عطا فرما دے ملازمت کے خواہشمندوں کو ملازمت کی ادار ملازمت کرنے والوں کو خوشحالیاں اور برکتیں اور حالیاں عطا فرما دے ہماری زبانی جسمانی ہماری عبادت کو قبول فرما کر ہم سب کو اوپر والا ہاتھ بنا دے اللہ اس کلمت درود اسلام کی برکت کریمانہ ظاہریہ باطنہ کا صدقہ ہمارے دل جسم روح خون گوشت ہڈیاں جسم کے اندر اور باہر کے ہر قسم کے دردوں زخموں امراضوں جراثیموں اور رجولیوں زہریلے اثراتوں تکلیفوں امراض ولیاتوں دل کی بیماریوں ہارٹ اٹیک جگر پھپھڑے گردے پھپھڑانے دماغ معدہ سر سے لے کے موت خون گوشت ہڈیاں پھٹوں ہر ایک ذرے کے اندر یا اللہ معلوم نامعلوم قابل علاج ناقابل علاج اندرونی بیرونی کینسر بلڈ پریشر شوگر کولسٹرول ٹی بی جو بھی بیماریاں ہیں یا اللہ چاہے مقدروں کی ہیں جادو و سحر کی ہیں نظر بد نظر کی ہیں ہوائی اور شیطانی چیزوں کے اثرات کی ہیں یا اللہ ظلم و زیادتیوں کی ہیں خطاؤں اور سزاؤں اور بددعاؤں کی وجہ سے اس وجہ سے بھی تو جاننے والا ہے یا اللہ معافی بخشش رحم حفاظت پناہ نجات و مان کے ساتھ صحت و شفا کی بخشش عطا فرما صحت و شفا کی بخشش عطا فرما صحت و شفا کی بخشش عطا فرما اے اللہ اپنے فضل احسان کریمانہ سے اللہ ہمیں ہمت کی طاقت کی صحت کی زندگی میں فرحت و برکات کی نعمت شفا یا بھی کے بالخصوص اللہ ہمارے پورے وجود ظاہریہ کے ذرے ذرے کو اندر و باہر سے ہر عذاب اور بہتر سے بہتر کام کرنے کی توفیق کریمانہ کا
ہمارے قلب کے ظاہری اور باطنی تمام درجوں میں خیر و برکت اور اطمینان والے نور کی برکت عطا فرما دے. ہماری روح کو یا اللہ روحی اور روحانی قوتوں کی برکت اور بخشش عطا فرما دے. یا اللہ ہماری قوت ایمانی جسمانی اور روحانی اور خیر و برکت کی بخشش عطا فرما دے. یا اللہ مغرضوں کو قرضوں سے نجات عطا فرما دے, جہاں سے لینے نعمت عطا فرما دے, جہاں دینے نعمت عطا فرما دے. یا اللہ پھر اولادوں کو اولاد کی بخشش عطا فرما دے. اولاد کے جنہ کے خواہشمندوں کو فرماتا کو پڑھنے والے امت کے بیٹوں کی بخشش کریمانہ عطا فرما دے. ماؤں کی جوڑی کو کلمہ پڑھنے والے بیٹوں سے بھرپور فرما دے. یا اللہ اپنے فضل و احسان سے اولاد والوں کی اولادوں کو کامیابیاں اور رتبہ اکرام عطا فرما کر ماں باپ کے لیے بھی خیر و برکت اور اولاد کے لیے بھی خیر و برکت کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ تمام طالب علم و طالبات جنہوں نے امتحانات دیے ہیں, دے رہے ہیں, دینی دنیاوی روحانی فنی ہر قسم کی تعلیم و تربیت میں یا اللہ اعلیٰ مقامات حاصل کرنے کی اور ہر ایک راز رحمت سے مدد عطا فرماتے ہوئے اعلیٰ کامیابی بھی بخشش کریمانہ عطا فرما دے. صبری اور فیل ہونے سے بنا دے دے. جنہوں بچیوں بچوں کو عورتوں کی عزت و عفت کی حفاظت فرما دے. ہر ایسائی اچھی صبح بچی صحبت کی بخشش عطا فرما دے. ہر برائی برے صبح بھرپوری سے بہت شیطان کے برے حملوں سے بنا عطا فرما دے. بچیوں اور بچوں کو بیٹیوں کو تو نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ رحمت بنایا, ان کے اچھے رشتوں کے اسباب عطا فرما دے. جہاں بھی ان کے مقدر ہے کر چل کر رشتے آ جائے. یا اللہ رشتوں کی منظوری, نکاح, شادی کی ہے تو بڑی مستقبل کو آباد و خوشحال و خوشحال فرمانے کے احسانات رحمت کا نزول فرما دے. جو گھر اجڑ چکے یا اجڑنے والے ہیں یا آباد ہی نہیں ہو رہے, یا اللہ ان کو آباد و خوشحال فرمانے کا احسان نازل فرما دے. یا اللہ احسان نازل فرما دے. یا اللہ میاں بیوی میں, ماں باپ میں, بہن بھائیوں میں, بچوں میں, خاندان میں, برادری میں, اہل علاقہ میں, مسلمانوں میں جہاں جہاں بھی لڑائی جھگڑے فساد خرابی دہشت گردی کی جو بھی ظاہری اور باطنی انسانی شیطانی وجوہات ہیں سب سے پناہ اور نجات دے کر تمام شرور کو ختم فرما دے. یا اللہ سب کو آپس میں مامی محبت کے حضور اتنا بھی خوشی ملا کی کسی نے رہنے کی اجلو انتصاری کی. یا اللہ خدمت میں اور یا اللہ نیکی میں لالچ کے ساتھ مقابلے کے ساتھ بڑھ چڑھ کرنے کی اور خدمت کرنے کی توفیق کریمانہ عطا فرما دے. ایسی محفلوں کا یا اللہ کلمات میں درود و سلام کے محفلوں کا انتظام و اہتمام کرنے کی ظاہری باطنی مالی افرادی روحانی اور ایمانی قوت عطا فرما دے. ہر برائی سے بچنے بچانے روکنے کی توفیق کریمانہ عطا فرما دے. اس کی برکت سے یہ تمام فردوں میں اور تمام سنتوں میں اس کی افضلیت, اس کی برکت سے نماز, روزہ, حج, زکات, تبلیغ اور یا اللہ تمام فرائض و واجبات اور سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما دے. جو قضا ہو چکے ان کے کفارے کے طور پر قبول فرما لے. جو گناہ ہو چکے ان کے کفارے کے طور پر قبول فرما لے. یا اللہ جو قضا دے گیا یا پھر ان کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تمام اعمال پر یا اللہ عمل کرنے کی توفیق نازل فرما دے. اس کی برکت سے نماز, روزہ, حج, زکات کی برکتوں کا وسیلہ بار بار حج اور عمرے کی آدمیوں, حضوریوں اور مجبوریوں کے ثواب کی بخشش عطا فرما دے. اپنے روالوں سے جلیات جنتوں, اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, اپنے محبوبوں کی دعاؤں عطاؤں شفاعتوں اور زیارتوں کی بخشش عطا فرما دے. نظام عام و خاص دنیا ہر زار و باطن سے مالا مال فرما دے. ہاتھ ملانے والی, قدموں کا پیسہ لینے والی, سینے سے لگانے والی, دنیا کے قائل اور ہر کام میں متولی بننے والی اور آخرت میں ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جانے والی زیارتوں اور شفاعتوں کی بخشش عطا فرما دے. یا اللہ بیت پر محمد شہزاد اور اس کے گھر والوں, یا اللہ اس شادی کے مبارک موقع پر ان کی شادی کے تمام امور کو یا اللہ دونوں خاندانوں کے دونوں خاندانوں کی طرف سے ہر ایک معاملے کو آسان اور آسانی اور عزت آبرو کی بخشش اور یا اللہ اس جوڑے کو خیر و برکات کی بخشش عطا فرما دے. یا اللہ جوڑے کے حوالے سے یا اللہ ان کو, ان کے گھر والوں کو, دونوں خاندانوں کا اس میں ہمیں محبت کی بخشش عطا فرما دے. اور یا اللہ خلوص اور کی بخشش عطا فرما کر ہر شر سے پناہ دے دے. یا اللہ سب کے گھروں کی تو یہ بادشاہت کو شاد فرما دے. یا اللہ اپنے فضل و احسان سے ایسے خوشی کے ہوں یا صبر کے مراحل ہوں کلمات پر درود و سلام کی صورت میں اپنے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد و محبت کے انتظام و اہتمام کرنے کے ہم سب کو اس ذوق و شوق اور تحریک کی بخشش عطا فرما دے. تمام اہل علاقہ پر, حاضرین پر, مرد و عورت, بچے, بوڑھے, خواتین, جو خواتین کا یا اللہ محافل کا نظام امیر خاتون امت کی سرپرستی میں شروع کیا جا چکا ہے. یا اللہ اس کے حوالے سے خواتین کے بھی آنے جانے کی حفاظت و نگہبانی اور یا اللہ ان کے ذریعے سے ان کو بھی اور یا اللہ کے گھر والوں کو سب تنقید کو یا اللہ خیر و برکت کی بخشش عطا فرما دے. اپنے فضل و احسان سے یا اللہ تمام مردوں, عورتوں, بچوں, بوڑھوں, خواتین
سب کے سلام، سب کی حاضری، سب کی دعاؤں، حاجت و ملک کے اندر، ملک کے باہر، جہاں بھی ہمارے خلفائے مریض کے خاتمے کے کلمہ امت کے معاملین اور سائر حاضرین ہیں، یا اللہ سب کو جو بھی آئندہ کلمات بعد درود و سلام کی محفلیں ہیں ان میں بھی شامل سب کو فرما لے، جو آئندہ ہو اپنے فرشتوں کے ذریعے سب کے ناموں کو نوٹ کر لے، ان میں بھی خیر و برکت عطا فرما دے۔ یا اللہ سلطنت میڈیا اور بزنس گروپ کے ذریعے تمام ملک کے اندر، ملک کے باہر، یا اللہ یہ کمیونیکیشن کا بزنس کے جو بھی، یا اللہ کمپنیز کے جو بھی مراحل چل رہے ہیں، ہر ایک میں خیر و برکت کی بخشش عطا فرما دے، کامیابی کے اچھے سے اچھے اسباب عطا فرما دے، اور خاتمہ کلمہ امت کے نظام محاور و تبلیغ و ارشاد کو یا اللہ بہتر سے بہتر معاملات و بہتر سے بہتر ثواب کی توفیق عطا فرما دے۔ آج تک کی جانے والی ہر ایک کی زبانی، جسمانی اور مالی معاملات کو دنیا آخرت اور برکت کے اجر عظیمانہ کریمانہ کے ساتھ قبول فرما لے، اور آئندہ بھی اسباب اور ذرائع کی بخشش کی خاص بخشش عطا فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور یا اللہ جو کوئی 24 مرتبہ کلمہ طیبہ درود و سلام پڑھ کر یا اللہ تب کرے، حفاظت، شفا اور صحت کی بخشش عطا فرما دے، اور یا اللہ جو 200 مرتبہ صبح شام، 500 مرتبہ، 1000 مرتبہ، یا جس قدر وسعت کے ساتھ کلمہ طیبہ درود و سلام کا، یا اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر گھروں میں سوالات کلمہ طیبہ درود و سلام کے وظیفے کی نیت کرے، سب کی دنیا اور ظاہر و باطن کی دلی مرادیں اور حاجتیں پوری فرما دے۔ سب کو 24 مرتبہ کلمہ طیبہ درود و سلام کے کام کی، اور یا اللہ وظیفوں کی اجازت دی جا رہی ہے، یا اللہ اس کی برکت سے سب کو فیضان خاص ثواب دنیا آخرت ظاہر و باطن عطا فرما۔ وصلی اللہ علیہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بکرمک یا اکرم الاکرمین۔ اب رحمت دہرائیں گے سب خاتمہ کلمہ امت کا مالو جان، کلمہ کی قسم کلمہ پر قربان، کلمہ کی قسم کلمہ پر قربان، نہ رکا تھا نہ رکا ہے نہ کوئی روک پائے گا، جو بھی روکے گا کلمہ کو کلمہ ہی اسے مٹائے گا، کلمہ ہی اسے مٹائے گا، اور جو بڑھے گا بڑھائے گا اور سنے گا سنائے گا سجائے گا اور پھیلائے گا کلمہ کو کلمہ ہی اسے بچائے گا، کلمہ ہی اسے بچائے گا۔ وعدہ جنت کے لیے سیدھا ہاتھ اوپر اٹھا کر ہمارے آقا نے 3 دفعہ کلمہ پڑھایا، جنت کا وعدہ عطا فرمایا۔ یا اللہ تمام محافل کلمہ طیبہ، تمام انتظاموں خدمات محافل کلمہ طیبہ، تمام اذکار و دعوات محافل کلمہ طیبہ، تمام تبلیغ و مجالس محافل کلمہ طیبہ، تمام دعوات محافل کلمہ طیبہ، تمام لنگر محافل کلمہ طیبہ، تمام سلام و حاضری محافل کلمہ طیبہ ہو قبول و منظور، جس کی برکت سے وہ تمام بلاؤ شرور و شیاطین اور بیماریاں مصائب دنیا اور عذابات آخرت ہو دافع دور۔ جب تمہیں واپسی ہو تو ظاہر و باطن میں لمبے یا کوئی بھی مصیبت ہو تو ظاہر و باطن میں فوراً آ جائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ